سامعین حضرات، ہمارے ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، کیا حضرت بیوی سے مرد اگر دور رہے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اور ایک اسی میں سوال اور کیا، میں اسی میں ایڈ کر دوں، کیا زیادہ بچے پیدا ہو جائیں تب نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے سنا حضرت 12 بچے اگر پیدا ہو گئے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ یہ چند باتیں ہیں، میں آپ کو بیان کر دوں۔ دیکھیے، مرد بیوی سے دور رہے، اس کی بھی ایک مدت ہے، یعنی حد سے حد 4 مہینے تک دور رہے، وہ بھی کوئی سبب اگر ہے، جیسے کہیں باہر ودیش چلا گیا، مجبوری ہے نہیں آ سکتا، تو حد ہے یہ 4 مہینہ، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بھی بیوی کے پاس رہے، اس کا حق ادا کرے، اس کے جو حقوق ہیں۔ لیکن دور رہنے سے اگر 4 مہینہ یا 2 سال بھی اگر دور رہا تو زیادہ اگر بیوی سے دور رہے گا تو گناہگار تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، سمجھے؟ لیکن وہ بیوی کے دور رہنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ اگر وہ زیادہ دور رہتا ہے اپنی بیوی سے، اس کا حق مار رہا، اور اگر وہ کہیں غلط قدم اٹھا لے تو بیوی تو گناہگار ہے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں شوہر بھی اس کے گناہ میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکا، اس کی خواہش پوری نہ کر سکا، جس کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے پہ وہ مجبور ہو گئی۔ تو بیوی تو خطاوار ہے ہی، اس نے خطا کیا ہے، لیکن اس کی خطا میں کہیں نہ کہیں شوہر بھی ملوث ہے۔ بہت سے شوہر یہاں تک کرتے ہیں، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے بیوی سے، ہر گھر میں تھوڑے موڑے رفلے ہو ہی جاتے ہیں بھائی، تو وہ چھوٹی سی باتوں پر بھی اپنی بیوی سے روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بیوی کو مائکے بھیج دیتے ہیں یا مائکے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بلانا چلانا کئی سال تک بند ہو جاتا ہے جھگڑوں کی بنیاد پر۔ اور شوہر، تجھے پتہ نہیں ہے، تو چھوٹے سے جھگڑے کی بنیاد پر جس بیوی کو تو نے اپنے سے دور کر دیا ہے، اس کی تو حق تلفی کر رہا ہے، تو اس کا حق مار رہا ہے۔ بیوی سے بستر دور کرنے کا حکم ہے، تو اس کے لیے بھی اگر بیوی دین سے دوری اختیار کرتی ہے تب پھر بھی اس کے بارے میں سمجھائیں، اس کے بارے میں اس کے بعد میں جا کر کے اس کو سختی کریں، پھر بعد میں جا کر لاسٹ اسٹیج ہے کہ بستر دور کریں، اور وہ بھی بہت دور تک، بہت سالوں تک نہیں، اس کی بھی ایک مہینہ تقریباً مدت ہے بس۔ لیکن آج ذرا سی بات ہو جائے تو بیویوں کو ان کے مائکوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہیز کم ملے تو شوہر بلا کے نہیں لا رہا ہے، کار نہیں ملی تو بلا کے نہیں لا رہا، اس کے من موافق بارات کو کھانا نہیں ملا تو بلانا چھوڑ دیا۔ او میرے بھائی، ان سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ میں مانتا ہوں کہ بیوی اگر دور رہے گی شوہر سے، شوہر اگر بیوی سے دور رہے گا تو ان کاموں سے نکاح تو ضرور نہیں ٹوٹے گا، لیکن بیوی کی حق تلفی ضرور ہے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں، بچے پیدا ہونے والا جو معاملہ ہے، اگر کسی کو بچے پیدا ہو گئے کئی سارے، تو بچے کم پیدا ہوں یا زیادہ پیدا ہوں یا بالکل پیدا نہ ہوں، بچوں کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بھئی کسی کے بچے پیدا ہوں تب نہیں ٹوٹے گا، زیادہ ہوں تب نہیں ٹوٹے گا، کم ہوں تب نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بچے پیدا نہ ہوں تب نہیں ٹوٹے گا۔ نکاح ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح ٹوٹنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میری قوم ان کو تو توجہ نہیں دیتی ہے۔ کفر کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بہت سے ایسے جملے ہیں، الفاظ کنایا، ان کو کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو وہ ان جملوں پہ تو توجہ نہیں دیں گے۔ کچھ ایسے گانے ہیں فلمی، ان کو سننے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو خالی کہ یہ بتائیے دور رہنے سے، قریب، ان سے نکاح نہیں ٹوٹتے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں میں،
شادی کے بعد میں ایک چیز پر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی ہے. شادی ہوتی ہے تو مہر جو لڑکی کا باندھا جاتا ہے وہ مہر اتنا باندھ دیا جاتا ہے کہ جتنا لڑکا ادا نہ کر سکیں. مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. لڑکے کی اگر حیثیت زیادہ کی ہے تو مہر زیادہ باندھیں، کم کی ہے تو کم باندھیں. ہاں 10 درہم سے کم نہ ہو. جو 10 درہم کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، جو جتنے پیسے 10 درہم کے ہو رہے ہیں اس سے کم نہ باندھا جائے. لیکن عام طور سے باندھ دیا جاتا ہے مہر بہت زیادہ، پھر وہ لڑکے اس کو ادا نہیں کرتے. یہ غلط ہے. اگر آپ نے ادا نہیں کیا مر گئے تو آپ بیوی کے قرض مند ہو کے مرو گے. پھر بہت سے لوگ مہر معاف کرانے لگتے ہیں. بیوی سے معاف کرانے کا بھی عام رواج چل گیا. مہر معاف کرانے کی چیز نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو معاف کرانے لگ جائیں. مہر ادا کرنے کی چیز ہے. بیوی کا حق ہے. آپ مہر ادا کیجئے. آپ اس کو ماریے مت. آپ نے مہر بیوی کا ادا نہیں کیا اور اس کے بعد میں آپ رہ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، کسی بھی طرح سے ہو اتنا مہر باندھے جتنا لڑکا ادا کر سکے، اور مہر نقد ہی باندھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر ادھار بھی غیر معجل بھی ہے تو پھر اس کو جلد سے جلد کوشش کریں کہ اس کو جو ہے ادا کیا جائے. 90% معاملہ چل رہا، بہت زیادہ مہر بندوا دی پھر معاف کیے جا رہے ہیں. جھگڑے ہو رہے ہیں مہروں پر. خدا را جھگڑے نہ کریں. اس جو حیثیت ہے لڑکے کی اس کے مطابق مہر باندھے جائیں اور جلد سے جلد ادا کر دیے جائیں اور نقد ادا کیے جائیں، سب سے بہتر ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.